बुजुर्गान محترم، برادران اسلام، گزشتہ جمعہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آپ کی عصمت اور حفاظت سے متعلق کچھ گزارشات عرض کی گئی تھی۔ آج کی نشست میں اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیات تھیں ان کے بارے میں کچھ عرض کیا جائے گا۔ امام الانبیاء خاتم الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 40 برس ہوئی تو آپ کی زندگی کے اندر ایک تغیر تبدل شروع ہو گیا۔ آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی کے آثار شروع ہو گئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک انقلاب کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور خالق کائنات پروردگار عالم نے بھی یہ فیصلہ فرما لیا تھا کہ میں اپنے نبی کی نبوت کے استعداد اور صلاحیت کو اجاگر کروں اور دنیا والوں کے سامنے ظاہر کروں۔ اس لیے آپ جن راستوں سے گزرتے ان راستوں کے پتھر آپ کو سلام کرتے، آپ جن راستوں سے گزرتے ان راستوں کے شجر درخت بھی آپ کو سلام کرتے، اور فرشتوں کے نظر آنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، اور رؤیا صادقہ آپ کو سچے خواب آنے لگے کہ جو کچھ آپ خواب کی حالت میں دیکھتے تھے صبح اسی طرح ہوتا تھا۔ ام المومنین عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، اول ما بدئ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصالحہ، فرمایا کہ پہلی وہ چیز کہ جو آپ کی نبوت کے سلسلے میں شروع ہوئی وہ آپ کے سچے خواب ہیں، کہ آپ نیند کی حالت میں جو کچھ دیکھتے تھے بیداری میں اسی طرح، فرمایا کہ صبح کی روشنی کی طرح واضح ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشبیہ دی صبح کی روشنی کے ساتھ، کہ جس طرح صبح کی روشنی نمودار ہوتی ہے تو وہ صبح کی روشنی کیا بتا رہی ہوتی ہے؟ وہ یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ میرے پیچھے اس کائنات کو روشن کرنے والا آفتاب آ رہا ہے، جو کائنات کے ذرے ذرے کو روشن کر دے گا، اور پھر وہ روشنی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے۔ تو آپ کے سچے خوابوں کو صبح کی روشنی کے ساتھ تشبیہ دے کے یہ بتایا گیا کہ ان کے پیچھے آفتاب نبوت طلوع ہونے والا ہے، کہ جس کی روشنی سے اس کائنات کا ذرہ ذرہ چمکے گا اور ان کو ہدایت ملے گی، رہنمائی ملے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے تھے صبح اس کی تعبیر واضح ہو کر آ جاتی تھی، یا آپ اس کے اوپر عمل کرتے یا آپ اس طرح کی چیز دیکھ لیتے۔ اس لیے علماء نے اس مقام پر فرمایا کہ یاد رکھیے خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 رحمانی خواب، نمبر 2 شیطانی خواب، نمبر 3 نفسانی خواب۔ رحمانی خواب وہ ہے کہ جو رحمان کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جس میں بندے کے لیے بشارت اور خوشخبری ہوتی ہے، جس میں بندے کے لیے رہنمائی ہوتی ہے، جس میں بندے کے لیے اطمینان اور تسلی کا سامان ہوتا ہے۔ اور شیطانی خواب کہ جس میں شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے، اور نفسانی خواب جس میں نفس کا عمل دخل ہوتا ہے۔ عام انسان اور نبی کے خواب میں فرق ہے۔ عام انسان ان تینوں خوابوں میں سے کوئی ایک خواب دیکھ سکتا ہے۔ مومن ہے، نیک ہے، تو اس کا خواب رحمان کی طرف سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوگی۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ جو بندہ جتنا سچا ہوتا ہے، زندگی میں سچ بولتا ہے، اس کی زندگی سچائی پر مبنی ہوتی ہے، فرمایا کہ اتنے ہی اس کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ زندگی سچ پر مبنی ہے، بول سچ بولے جا رہے ہیں،
आमाल और काम सच्चे किए जा रहे हैं, सदाकत के साथ जिंदगी गुजारी जा रही है, तो जब उसका दिन सदाकत के साथ गुजरता है, सच्चाई के साथ गुजरता है, तो उसकी रात की नींद और नींद के अंदर आने वाले ख्वाब भी सच्चे होते हैं। तो जो मोमिन नेक बंदा होता है, फरमाया कि उसको रहमान अल्लाह ताला की तरफ से ख्वाब जो रहनुमाई के लिए होते हैं, बिशारत खुशखबरी के लिए होते हैं, और इसी तरह आम इंसान को शैतान की तरफ से भी और नफसानी तौर पर भी ख्वाब आ सकते हैं, क्योंकि इंसान की जिंदगी के अंदर शैतान का भी अमल दखल है। शैतान भी पूरा जोर लगा रहा है कि मैं इंसान को बेदारी में भी गुमराह करूं और नींद के अंदर भी ऐसे ख्यालात और ऐसी चीजें इसके दिल के अंदर डालूं कि जो गुनाहों पर मबनी हो, जो अल्लाह की नाफरमानी वाली हो। इसी तरह नफ्स का भी इंसान के अंदर अमल दखल है। नफ्स भी अम्मारा है, सरकश है, और फिर इंसान शब रोज जो कुछ कर रहा होता है, नफ्स के साथ जो गुजर रहा होता है, वो भी रात को जब सोता है तो उसके दिमाग के अंदर वो चीज चलती है। इसलिए फरमाया आम इंसान इन तीनों ख्वाबों में से की किस्मों में से कोई किस्म देख सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसने जो कुछ देखा है वही हो, इसकी ताबीर होगी। इसलिए फरमाया कि किसी आलिम से, साले और मुत्तकी परहेजगार आदमी से, मुस्तरद से ताबीर ली जाए, और ताबीर अगर शरीयत के मुताबिक है फरमाया कि उसके ऊपर अमल किया जाए। अगर खिलाफ शरीयत है तो फिर अमल नहीं किया जाएगा। बाद औक़ात लोग अपने तौर पर ख्वाब देख के खुद ताबीर निकाल रहे होते हैं, जिसकी वजह से उस ताबीर की वजह से भी गुमराह हो रहे होते हैं, गलत काम कर रहे होते हैं। बाद लोगों के हालात और वाक़यात सामने आते हैं, कहते हैं कि जी हमें ख्वाब के अंदर कहा गया कि नमाज छोड़ दें, आप नमाज न पढ़ा करें। अब ख्वाब के अंदर ये कहा गया, इसकी वजह से उन्होंने इसको हुक्म समझ लिया और नमाज छोड़ दी कि हमें ख्वाब के अंदर नमाज को छोड़ने का कहा गया है। अब नमाज को छोड़ने का ख्वाब के अंदर किसने कहा होगा? बेदारी के अंदर अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया फैदा फरग फनसब, जब आप फारिग हो तो आप अपने आप को मेरी इबादत में थका दें। आप सल्लम को कभी अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि आपने बहुत नमाज पढ़ ली है, आप अब बस कर दें। आप इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया, मासूम हैं, आपके ऊपर इस्मत की चादर है, लेकिन आपको तो नहीं फरमाया गया। और ये शख्स ख्वाब के अंदर देख के अपने ऊपर ये हुक्म लगा के बैठा हुआ है कि मुझे ख्वाब में कहा गया कि नमाज नहीं पढ़ी। और ऐसे वाकयात कि हमें ख्वाब के अंदर कहा गया है कि हलाल चीजें हैं उनको नहीं खाना, हलाल चीजों को खाने से मना किया गया है, लिहाजा वो जो ख्वाब के अंदर देखा उसी को हुक्म समझ लिया और उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया कि हलाल चीजें अपने ऊपर हराम कर ली। और बाद हालात वाकयात ऐसे भी हैं कि लोगों ने, बाज आमलों ने और बाज वालिदैन ने अपने औलादों को ज़बह कर दिया। किस वजह से? कि ख्वाब के अंदर हमें हुक्म हुआ है, ख्वाब के अंदर हमें हुक्म हुआ है कि ये कदम उठाओ, ये अमल करो। तो इसलिए याद रखिए, ख्वाब के अंदर आम इंसान जो कुछ देख रहा है तो कतन उसका यह मतलब नहीं है कि जो कुछ वो देख रहा है वही कुछ है। ख्वाब के अंदर बहुत सारी चीजों को दखल होता है, इंसान के मिजाज को दखल होता है, इंसान की मसरूफियत को दखल होता है, इंसान के कामों को दखल होता है और मौसम को दखल होता है। इसलिए
ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں کہ جو خوابوں کی تعبیر دیا کرتے تھے، امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ۔ اللہ نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا۔ یہ اللہ اپنے خاص خاص لوگوں کو عطا فرماتے ہیں کہ جو ہاتھوں ہاتھ خواب کی تعبیر دیتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی ملتا ہے، انبیاء کے بعد صدیقین جو اللہ کے سچے بندے ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا۔ لوگ ادھر آ کے خواب بیان کرتے، حضرت یوسف علیہ السلام ادھر سے خواب کی تعبیر بتا دیتے، جو بتاتے پھر ویسا ہوتا۔ تو ایسے ہی امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، اللہ نے ان کو بھی خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا، یہ ملکہ عطا کیا تھا کہ لوگ ادھر سے آ کے خواب بیان کرتے، آپ جو ہے اس کی تعبیر ہاتھوں ہاتھ دے دیتے۔ چنانچہ ان کے حالات و واقعات کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے آ کے عرض کیا کہ حضرت میں اپنے گھر میں یعنی خواب دیکھ رہا ہوں کہ اپنے گھر میں کمرے کے اندر چارپائی کے اوپر بیٹھا ہوں اور چارپائی کے نیچے آگ ہے، اب میں کیا کروں؟ یہ خواب میں نے دیکھا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جاؤ چارپائی اٹھاؤ، کھدائی کرو، اللہ نے تمہیں خزانہ دیا ہے، تیرے خواب کی یہ تعبیر ہے۔ وہ گیا، اس نے چارپائی ہٹائی، کھدائی کی، نیچے خزانہ نکلا۔ 6 مہینے کے بعد اسی طرح کا خواب ایک اور شخص لے کے آیا کہ حضرت میں اپنے گھر میں یعنی خواب دیکھ رہا ہوں کمرے کے اندر چارپائی کے اوپر اور میری چارپائی کے نیچے آ گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ جلدی جاؤ، اپنا گھر سے سامان کمرے سے نکالو، تمہاری چھت گرنے والی ہے۔ اب وہ شخص گیا دوڑتا ہوا، اپنے گھر کا سامان نکالا، جیسے سامان نکال کے فارغ ہوئے، چھت دھڑام سے گر گئی۔ تو لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا ہے؟ بے عین اسی طرح کا خواب 6 مہینے پہلے ایک شخص نے دیکھا، آپ نے اس کو خزانہ دلوا دیا، اس کو خزانے کی تعبیر دی، اور یہی شخص اسی طرح کا خواب ایک اور شخص دیکھ رہا ہے 6 مہینے کے بعد، آپ نے اس کی چھت گروا دی، یعنی چھت گرنے کی تعبیر دے دی۔ یہ کیا ہے؟ ہمیں اس کی حکمت نہیں سمجھ آئی۔ تو چونکہ خوابوں کی تعبیر کے امام تھے تو انہوں نے پھر سمجھایا، فرمایا کہ یاد رکھو خواب کے اندر بہت ساری چیزوں کو دخل ہوتا ہے، جس طرح مزاج کو دخل ہے، جس طرح انسان کی مصروفیت کو دخل ہے، اسی طرح موسم کو بھی دخل ہے۔ پہلا خواب جس شخص نے دیکھا تھا اس وقت سردی کا موسم تھا، اور سردی کے موسم میں آگ رحمت ہے، نعمت ہے۔ اور یہ دوسرا خواب جس شخص نے دیکھا ہے یہ گرمی کا موسم ہے، اور گرمی کے موسم کے اندر آگ کیا ہے؟ عذاب ہے۔ تو اس طرح کی تعبیر، اس طرح کی اس کی ریزن اور حکمت کو سمجھنا یہ عام بندے کا کام نہیں ہے۔ اس لیے اپنے طور پر خواب دیکھ لینا اور پھر خود اس کی تعبیر بنا لینا اور اس کے اوپر عمل کو شروع کر دینا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اس طرح تو شیطان کی آوازیں اور شیطان کی جو بات ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ عام انسان تو معصوم نہیں ہے، اس کے ساتھ شیطان کا عمل دخل بھی ہے، نفس کا عمل دخل بھی ہے۔ اس لیے جب وہ سوتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر، اس کے دل کے اندر بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو عام انسان جو خواب دیکھتا ہے وہ رحمان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں بشارت ہو، خوشخبری ہو، جس میں رہنمائی ہو، جس میں انسان کے لیے اطمینان اور تسلی کا سامان ہو۔ اور عام انسان کا خواب شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، عام انسان کا خواب نفس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ 3 قسمیں عام لوگوں کے لیے ہیں۔ نبی کے خواب کی ایک ہی قسم ہے کہ جو رحمان کی طرف سے ہوتا ہے۔ نبی کا خواب رحمان کی طرف سے ہوتا ہے، وہ رحمانی خواب ہوتا ہے۔ نبی جو خواب کے اندر دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے، اس لیے وہ جو خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر عمل کر گزرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی،
نہیں، ان کا دل یاد رکھیے، اس کے اوپر شیطان نہیں حملہ کر سکتا، نہیں وسوسہ ڈال سکتا۔ جس طرح بیداری کی حالت میں ان کا دل بیدار ہوتا ہے، اللہ کی ذکر اور یاد کے اندر ہوتا ہے، اسی طرح نبی جب سو رہے ہوتے ہیں تب بھی ان کا دل اللہ کی یاد میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے خواب کے اندر جب دیکھا، اس کے اوپر بیداری میں عمل شروع کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا نا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، اس کے اوپر چھری چلا رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد چھری لی اور بیٹے کو ساتھ لیا، مینا کے میدان کی طرف چلے گئے اور ذبح کر رہے ہیں۔ اور وہاں یہ کہہ رہے ہیں بیٹے کو، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹا میں نے خواب کے اندر دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے بھی آگے سے یہ نہیں کہا کہ ابا جان یہ خواب کی بات ہے، آپ خواب کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں۔ نہیں، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان میرے سے میری رائے نہ پوچھیے، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ اس پر عمل کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، باقی رہا میرا معاملہ، انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ چھری چلا رہا ہوں، تو انہوں نے چھری بیداری کے اندر چلانا شروع کر دی، اس لیے کہ نبی کا خواب تھا۔ میں اور آپ اگر یہ خواب دیکھیں تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ہم اٹھ کے چھری چلانا شروع کر دیں، ہمارے خواب کی یہ تعبیر نہیں ہوگی۔ اسی طرح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا مدینہ کی سرزمین پر کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ پہنچ گیا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، صفا مروہ کی سعی کر رہا ہوں۔ آپ اٹھے، بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو حکم دے دیا کہ تیاری کریں، بیت اللہ جانا ہے عمرہ کرنے کے لیے۔ چنانچہ 1400 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہو گئے اور آپ ان کو لے کے روانہ ہو گئے۔ اب یہ کیا ہے؟ خواب کی بنیاد پر ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اعلان نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سچے خواب دکھائے، یہ آپ کی نبوت کی ابتدا تھی۔ اور لکھا ہے کہ 6 ماہ تک یہ خوابوں کا، سچے خوابوں کا سلسلہ جاری رہا، 6 ماہ تک۔ تو یہ 6 ماہ بھی سچے خوابوں کا سلسلہ، یہ نبوت کا حصہ ہے۔ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ نبوت کے کئی حصے ہیں، اور اس کا جو 46واں حصہ ہے وہ رؤیا صادقہ، سچے خواب ہے۔ وہ رؤیا صادقہ سچے خواب ہیں کہ اللہ تعالیٰ سچے خوابوں کے ذریعے سے نبی کی رہنمائی کرتے ہیں، اور خوابوں کے ذریعے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ ہمارے نبی ہیں، آپ کے پاس ہمارا پیغام آ رہا ہے۔ تو 6 ماہ تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر، جیسے میں نے عرض کیا کہ تبدیلی شروع ہو گئی تھی اور ایک ہلچل مچ گئی تھی، آپ کے اندر علیحدگی کا ایک جذبہ پیدا ہو گیا کہ میں علیحدگی میں رہوں، میں خلوت میں رہوں۔ یہ جلوت کے اندر رہنے کا جو ایک سلسلہ تھا کہ آپ پہلے تجارت کر رہے تھے، آپ بکریاں چرانے کے لیے جا رہے ہیں، آپ چونکہ اہل و عیال والے تھے اس لیے آپ کوشش کر رہے تھے تجارت کے ساتھ بھی اور جانوروں کے چرانے کے ساتھ بھی۔ لیکن اب یہ چیزیں کہ میل جول کے ساتھ رہنا، اس سے علیحدگی آپ چاہ رہے تھے کہ میں اب علیحدگی میں جاؤں۔ چنانچہ جب علیحدگی کا جذبہ آپ کے دل کے اندر آیا تو آپ نے مکہ سے باہر ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبل نور ہے، اس کی ایک غار ہے، غار حرا، آپ نے اس کا انتخاب کیا۔ اپنی رفیق حیات ام المومنین سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا سے کھانے کا سامان تیار کرایا، سامان تیار کرا کے آپ چلے گئے غار حرا کی طرف۔ غار حرا کو آپ نے منتخب کیا، یہ اصل میں آپ کا اعتکاف تھا۔ علیحدگی میں بیٹھنا یہ آپ کے ایک قسم کا اعتکاف تھا
उलमा ने लिखा है, फरमाया कि अल्लाह ताला की हिकमत है। अब अल्लाह ताला ये नबूवत का सिलसिला, ये वही का सिलसिला घर के अंदर भी तो शुरू कर सकते थे। आप घर के अंदर अपने कमरे में तशरीफ फरमा होते कि आप क्या हैं, यहां बैठ जाए, यहां हम आपको वही देंगे। नहीं, आपके दिल के अंदर यह बात डाली गई कि आप घर से बाहर सफर करें, भले सफर कम है लेकिन फरमाया कि घर से निकलें। इससे बताया गया कि दीन के लिए सफर करना पड़ेगा, अल्लाह की रहमत और नुसरत को हासिल करने के लिए सफर की जो तकलीफ है इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए तो फरमाया कि हिजरत के साथ नुसरत है। हिजरत करेंगे, घर छोड़ेंगे, दूसरी जगह दूसरे मकाम पे जाएंगे तो अल्लाह की नुसरत और मदद आएगी। और फिर जितना इंसान कुर्बानी देता जाएगा उतनी अल्लाह की तरफ से नुसरत और मदद आती जाएगी। और मुस्तकिल तौर पर भी फिर देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को भी छोड़ा, मदीना तशरीफ ले गए। ये मक्का को छोड़ के जो हिजरत की आपने मदीना की तरफ, ये भी यही सबक था कि जब तक आप अपना वतन, अपना घर नहीं छोड़ेंगे उस वक्त तक अल्लाह की वो नुसरत मदद नहीं आ सकती। तो यहां भी आपने गारे हिरा को मुंतखब किया और गारे हिरा के अंदर आपने अल्लाह की इबादत का सिलसिला शुरू फरमाया। इबादत करते रहते और वो खाने पीने का सामान इस्तेमाल करते रहते। जब वो खत्म हो जाता फिर घर तशरीफ लाते और अपनी रफीक हयात से फरमाते और तैयार कर दे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा और तैयार कर देती, वो लेके फिर वहां तशरीफ ले आते, फिर इबादत के अंदर मसरूफ रहते। कई दिन तक आप गारे हिरा में इबादत में मसरूफ रहे। अब यहां पर एक बात है, सवाल होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अभी अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज नहीं फरमाया था, नबूवत की जिम्मेदारी नहीं दी थी, आपके ऊपर वही नहीं आई थी, तो आप यहां इबादत किस तरीके पर कर रहे थे? आप इस वक्त गारे हिरा के अंदर इबादत किस तरीके पर कर रहे थे? तो उलमा ने, मुहद्दिसीन ने इसका जवाब दिया। फरमाया कि एक जवाब तो इसका यह है कि अहले मक्का अपने आप को मिल्लत इब्राहिमी पर कहते थे कि हमारा मजहब जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाला मजहब है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत और मजहब के जो इबादत के तरीके उनके अंदर चल रहे थे, अल्लाह ताला को जो है वो उसके सामने झुकने के, इबादत करने के, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसी तरीके पर इबादत की, मिल्लत इब्राहिमी के मुताबिक। और दूसरा जवाब यह दिया गया, फरमाया कि अल्लाह ताला ने उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर कोई खास तरीका डाल दिया। बाज़ औक़ात दिल के अंदर इल्का हो जाता है कि मुझे ये काम ऐसे करना चाहिए, मैं ये काम ऐसे कर लूं, इसका तरीका ये इख्तियार कर लूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतर के अंदर अल्लाह ताला ने कोई खास तरीका डाल दिया, जिस तरीके के जरिए से आपने अल्लाह ताला की इबादत की। और एक तीसरा जवाब भी लिखा है, फरमाया कि इबादत सिर्फ यही नहीं है कि हाथ बांध के खड़े हो जाएं, उसके अंदर कलेमात पढ़ें, या रकू करें उसके अंदर तस्बीहात पढ़ें, सजदे में चले जाएं उसमें तस्बीहात पढ़ें। इबादत सिर्फ ये भी नहीं है, फरमाया कि ये भी इबादत है कि अल्लाह की जो कुदरत की निशानियां हैं, अल्लाह की कुदरत के जो मज़ाहिर हैं, जमीन है, आसमान है, चांद है, सूरज है, सितारे हैं, सियारे हैं, शजर है, हजर है, पानी है, ये सारी जितनी अल्लाह ताला की मखलूकात हैं, इन चीजों के अंदर गौर और फिक्र करना और अल्लाह ताला की कुदरत को देखना, फरमाया कि ये भी इबादत है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, जानते हो अकल वाले कौन हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया अकल वाले कौन है जानते हो? उलिल अलबाब। आमतौर पर दुनिया वाले तो अकल वाले उसको समझते हैं ना कि जिसके पास पैसे दौलत ज्यादा हो या दौलत ज्यादा कमा ले, ज्यादा जागीरें बना ले, हम तो उसको समझते हैं। लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं कि अक्लमंद कौन है? अल्लज़ीन यतफक्करून फी,
فرمایا کہ وہ ہے کہ جو زمین و آسمان کے اندر غور و فکر کرتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. زمین و آسمان کے یہ جو قدرت کے مظاہر ہیں، فرمایا ان کے اندر جو غور و فکر کرتا ہے یہ عقل مند ہے. کہ اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نعرے لگاتا ہے، اس کی توحید و وحدانیت کے نعرے لگاتا ہے، اس کی توحید اور وحدانیت کا علم لے کے وہ مخلوق کے اندر آتا ہے، اور پھر وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ عبادت کے لائق وہی ہے جس نے زمین بنائی ہے، جس نے آسمان بنایا ہے، جس نے چاند سورج ستارے سیارے بنائے ہیں، جس نے یہ کائنات بنائی ہے، جس نے اس کائنات کے اندر انسان کو بھیجا ہے. اس کائنات کا خالق جو ہے وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو فرمایا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس غار کے اندر، غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی جو عبادت فرما رہے تھے، اس کا ایک طریقہ یہی غور و فکر تدبر کا بھی تھا. تو یہ سلسلہ آپ کا عبادت کا جاری رہا کہ اسی دوران جبرائیل امین آئے انسانی شکل میں غار کے دہانے کے اوپر، اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا محمد اقرا، اے محمد پڑھیے. آپ نے فرمایا ما نبی قاری، میں نہیں پڑھتا. بعض میں کہ اس کا معنی ہے کہ میں نہیں پڑھ سکتا، بعض میں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھنے والا. سارے معنی ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ امی بھی تھے، آپ کسی کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں گئے تھے. اور ایک یہ بھی وجہ ہے فرمایا کہ چونکہ جبرائیل امین سید الملائکہ، تمام فرشتوں کے سردار، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ وحی لے کے آئے تھے، ان کے اندر بھی ایک جلال تھا. اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو جلال ہے وہ جبرائیل کے اندر بھی ظاہر ہو رہا تھا. تو ان کے جلال کو دیکھ کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس کو پڑھنے کی جو ہمت ہونی چاہیے تھی وہ ہمت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھ سکتا. تو جبرائیل نے پکڑ کے آپ کو دبایا، پھر چھوڑا اور کہا کہ اقرا یا محمد، پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے پھر یہی فرمایا ما نبی قاری. تیسری بار بھی ایسے. چوتھی بار جب آپ نے جبرائیل امین نے آپ کو پکڑ کے دبا کے چھوڑا، سورہ علق کی پھر انہوں نے 5 آیات پڑھ دی. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ پہلی 5 آیات جبرائیل امین پڑھ کے فارغ ہوئے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بھی جاری ہو گئی، اللہ نے آپ کی زبان پر بھی جاری کر دی. یہ وہ پہلی وحی ہے کہ جو انسانیت اور اس کائنات کے انقلاب کا ذریعہ بنی ہے. اور اس وحی کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اور پھر کیا حالات پیش آئے اللہ نے کہ انشاءاللہ آئندہ. اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے.